السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 413 نمبر حدیث۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندوں کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ بس اگر نماز صحیح نکلی تو وہ بلا شبہ کامیاب و کامران نکلا، اور اگر وہ حساب میں فاسد ٹھہرا تو بلا شبہ وہ ناکام و نامراد ٹھہرا۔ اور اگر بندے سے فرض نمازوں میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، دیکھو کیا میرے بندوں کی نفلی نمازیں ہیں، تو ان کے ذریعہ فرض نمازوں کی کمی پوری کر دو۔ تو دیکھو ماشاءاللہ کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کا رسول سلیل ترجمہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم القیامت کا دن سب سے پہلی جو انسانہ سے حساب کتاب لیو جاسی وہ نماز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی یوم القیامت کا دن جو حساب لیسی وہ نماز کے بارے میں۔ اور اللہ کا رسول فرمایا کہ جگہ کی نماز درست ہے، یعنی نماز صحیح ہے بھی کی تو وہ کامیاب ہے اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہو سی۔ اور جگہ انسان کی نماز کو نی اور کم ہے اور نماز میں پورتی کو نی، نماز کی قبولیت کو نی، تو وہ نقصان اٹھا مڑا واسے ہے اور وہ کامیاب کو نہیں اور نامراد ہو جیسی وہ۔ تو دیکھو ایک معنی اپنے سب سے اہم ہے کہ فرض جو 5 وقت کی 24 گھنٹہ میں 5 وقت کی دن اور رات میں فرض نماز بانا پڑھنا چاہیے، اور بک ساتھ میں اپنے نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ اگر آپ نے میں سے کوتاہی ہو جاوے، غلطی ہو جاوے، ہو سکا اپنی فرض نماز قبول کو نہیں ہی، تو دیکھو حدیث کا مطابق ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ سے فرماسی اگر بھی کی نماز کم ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ سے پوچھسی کہ بندہ کی دیکھو میرا بندہ کی دیکھو کہ اگر کوئی بھی کی سنت نماز ہے کہ نفلی نماز تو بھی مسئلہ بھی کی پورتی کر دی جاسی۔ تو اپنے نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ نفلی نماز میں دیکھو سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، کئی طرح کی نماز آگی۔ تو دیکھو چند نفلی نماز اس طرح سے ہے، یعنی ایک تو نفلی نماز میں سے آوے ہے سنت راتبہ۔ سنت راتبہ بان بول رہا ہے جی کی سنت موقدہ اپا فرض نماز سے پہلی اور بعد میں پڑھیا کراں جکی کی تعداد 12 ہے 5 وقت میں۔ تو اب بھی نفلی نماز میں ساوے سنت موقدہ، اور پھر بھی کے بعد میں وہ دوسری جکی نفلی نماز ہے بصلاۃ التہجد، یعنی تہجد کی نماز وہ ہے جکی بھی نفلی نماز میں اور بھی کو بہت بڑو اجر و ثواب ہے۔ تیسرا نمبر پر آوے ہے جکی صلاۃ الوتر، یعنی وتر کی نماز، یعنی 1 3 5 جکی آپ ہاں عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھیا کراں، اور تہجد کی نماز رات کے آخری 1/3 حصہ میں پڑھی جاوے۔ تو اب چوتھی ہے صلاۃ التراویح، یعنی ابھی نفلی نماز ہے صلاۃ التراویح، یعنی تراویح کی نماز جکی روزہ کا منع میں آپ پڑھیا کراں عشاء کی نماز کے بعد میں با تراویح۔ اب 5 نمبر پر آوے صلاۃ العیدین، یعنی عید کی نماز۔ عید کی 2 نماز وہ ہے، ایک تو
عید الفطر جکی روزہ کے بعد میں یعنی آپ نے عید ہوئے عید الفطر با عید کی نماز پڑھیا کراں، اور عید الاضحیٰ جکی آپاں بقرہ عید کی نماز ہوئے قربانی سے پہلی آپاں بقرہ عید کی نماز پڑھیا کراں، تو با دونوں عیدین بولان ہے۔ اب چھٹا نمبر پر ہے صلاۃ الکسوف، کسوف بھی بولا ہے اور خسوف بھی بولا انہیں، کسوف اور خسوف، تو ہوا ہے چاند اور سورج گرہن کی نماز، یعنی جب سورج گرہن ہوئے یا چاند گرہن ہوئے تو پڑھی جاوے، تو ہے چھٹے نمبر پر، اور بھی کے بعد میں ہے ساتواں نمبر پر ہے یعنی چھٹا پر ہے صلاۃ الخسوف اور صلاۃ خسوف، تو ہے چاند اور سورج گرہن کی نماز ہے۔ تو اب دیکھو خسوف تو ہے سورج گرہن نے، کسوف کی نماز جو ہے جکی چھٹا نمبر پر بتائی ہوں، با ہے سورج گرہن، جب سورج گرہن ہوئے تو با نماز پڑھی جاوے۔ بھی کے بعد میں ساتواں نمبر پر ہے صلاۃ الخسوف، با ہے چاند گرہن کی، جب چاند گرہن ہوئے تب پڑھی جاوے۔ اور پھر ہے آٹھواں نمبر پر ہے صلاۃ الاستسقاء، یعنی صلاۃ الاستسقاء ہے جکی بارش کے لیے نماز پڑھی جایا کرے، یعنی جب بارش کے لیے اللہ سے طلب کرے تو با پڑھی جاوے۔ بھی کے بعد میں ہے آگے ہے 9 نمبر پر ہے صلاۃ ضحیٰ، یعنی ان آپاں چاشت کی نماز بھی بولا ہاں اور اشراق کے بعد کی نماز بولا، جبکہ صبح سورج اگنے کے بعد میں تقریباً سورج اگنے کے 15 منٹ بعد میں پڑھی جاوے، تو 9 نمبر پر آوے۔ اور صلاۃ الاستخارہ جبکہ 10 نمبر پر آوے ہے، جکی ہے جب کوئی بھی آپنے میں سے اگر کوئی دو کامیان کا ہو جاوے اور آپنے کنفیوژن ہو جاوے کہ او کروں وہ کروں، کون سے میں بھلائی ہے کون سے میں خیر ہے کون سو صحیح ہے، جب دو چیز میں کنفیوژن ہو جاوے تو بھی کے لیے صلاۃ الاستخارہ کی نماز ہوا کرے، با پڑھی جاوے، 10 نمبر پر ہے۔ اور 11 نمبر پر ہے کہ وضو کی بھی نماز ہو، جب بھی وضو کراں تو بھی کی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اور 12 نمبر پر آوے ہے تحیۃ المسجد، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوا تو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اسپیشل طور پر جمعہ کے دن، اور بھی کے علاوہ بھی کوئی بھی مسجد میں آپ داخل ہوا تو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، 12 ہوگی۔ اور 13 نمبر پر آوے ہے کہ جب بھی یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت نماز ہوا کہ حدیث سے ثابت ہے، تو ہے 15 نمبر۔ تو دیکھو ہے ساری قرآن اور حدیثاں کے مطابق ہے نماز نفلی نماز ہے، نفلی عبادات ہے۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں تھانے، سنت مؤکدہ یعنی سنت راتبہ بولے بانے پہلی نماز نفلی نماز، اور دوسری نفلی نماز ہے صلاۃ التہجد یعنی تہجد کی نماز، تیسری نماز ہے صلاۃ الوتر یعنی وتر کی نماز، اور چوتھے نمبر پر ہے صلاۃ التراویح یعنی تراویح کی نماز، اور 5واں نمبر پر ہے صلاۃ العیدین یعنی عید اور بقرہ عید کی نماز، اور 6 نمبر پر ہے صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی نماز، اور 7واں نمبر پر ہے صلاۃ الخسوف چاند گرہن کی نماز، اور 8واں نمبر پر ہے صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش کے لیے نماز، اور 9 نمبر پر ہے صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق یا چاشت کی نماز بھی کہہ سکاں، اور 10 نمبر پر ہے صلاۃ
استخارہ یعنی کوئی بھی چیز میں کنفیوژن نہ ہوا تو اللہ کن بے ایک دعا نماز پڑھی جاوے ہے 2 رکعت، اور پھر بھی میں اللہ کن ایک دعا مانگ، اور کون سو کام کرنا چاہیے، 2 کام میں سے ایک کام چننے کے لیے تو ہے۔ اور 11 نمبر پر ہے جکی تقریباً میں تھا نے بتائی کہ آپ نے تحیت المسجد بھی ہے، اور 12 نمبر پر ہے آپ نے وضو کی بھی 2 رکعت ہوا، یعنی وضو کر 2 رکعت پڑھ سکاں، اور 13 نمبر پر ہے اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت نماز ہوئے۔ تو اے مختصر سی ساری نفلی نمازہ مساوے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔